بھی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کی خصوصیات اور ان کی کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اگر ہم نوشیروہ سے محبت، حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سخاوت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم نوشیروہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. اے مسلمانوں، اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے ان سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے جو ان تمام خصوصیات کی جامع تھی؟ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، جو ان لوگوں کے اندر کمالات اور خصوصیات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں تھے بلکہ وہ ناقص تھے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمال کامل تھا. ہر کمال کامل تھا، ہر کمال کامل تھا. معزز سامعین کرام، میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، اور جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے. اس نے عزیزوں کو، جس نے دنیا میں بھی عزیزوں کو فائدہ پہنچایا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں فائدہ، اپنی امت کو فائدہ پہنچائے گا، اپنی امت کو فائدہ پہنچائے گا. اپنی امت کو فائدہ پہنچائے گا. معزز سامعین کرام، اس دنیا میں نوشیروہ کی سخاوت سے بھی انکار نہیں کرتا، لیکن نوشیروہ کا عدل و انصاف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا نسبت رکھتا ہے؟ جس نے عرب کے ظالمانہ مہر میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے تھے. اور میرے دوستو، میٹھے چشمے جاری کر دیے تھے میرے دوست، عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے تھے. میرے دوستو، ہم خوبصورت لوگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک کو آسمان سے اور ذرے کو خط سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو مصر کے حسین بھی نہ کر سکے، جن پر دیکھ کر مصر کی حسین عورتوں نے اپنے ہاتھ گاڑ کیے تھے. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی. میرے خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. معزز سامعین کرام حضرات، کسی کی دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی عزت پر ناز کرتے ہیں. تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ تمام خصوصیات پائے جاتے تھے؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادی بن گئے. میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی صفی بن گئے. اور میرے نبی بہادر تھے جس سے مولا علی شیر خدا بن گئے. میں اس سے بڑھ کر آگے کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا کے تمام انبیاء میں